اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے کاٹ ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے جواب سے جو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ چونکہ یہی دلیل آپ نے نمرود مردود کے سامنے پیش کی تھی تو آپ نے چاہا کہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہو جائے۔ جانتا تو ہوں لیکن دیکھ بھی لوں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، اس آیت کے موقع پر ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ ہم شک کے حقدار بعد نسبت حضرت ابراہیم کے زیادہ ہیں، جبکہ انہوں نے کہا رب ارنی، تو اس سے کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ حضرت خلیل اللہ کو اللہ کی اس صفت میں شک تھا۔ اس حدیث کے بہت سے جواب ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاید یہ ہوگا کہ ہم خلیل اللہ سے کمزور ایمان والے ہونے کے باوجود خلق عالم کے اس صفت میں شک نہیں کرتے تو خلیل اللہ کو شک کیوں ہوگا؟ اب رب العالمین خالق کل فرماتا ہے کہ 4 پرندے لو۔ مفسرین کے اس بارے میں کئی قول ہیں کہ کون کون سے پرندے حضرت ابراہیم نے لیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کا نہ جاننا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کوئی کہتا ہے وہ کلگ اور مور اور مرغ اور کبوتر تھے، کوئی کہتا ہے وہ مرغابی اور سمیرخ کا بچہ اور مرغ اور مور تھے، کوئی کہتا ہے کبوتر مرغ اور مور اور کوا تھے، پھر انہیں کاٹ کر ان کے ٹکڑے کاٹ ڈالو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ اپنے پاس رکھ لیا، جب مل گئے انہیں ذبح کر دیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر دیے۔ بس آپ نے 4 پرندے لیے، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کیے، پھر اکھیڑ دیے اور سارے مختلف ٹکڑے آپس میں ملا دیے، پھر 4 پہاڑوں پر وہ ٹکڑے رکھ دیے اور سب پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر بحکم اللہ انہیں بلانے لگے۔ جس جانور کو آواز دیتے اس کے بکھرے ہوئے پر ادھر ادھر سے اڑتے اور آپس میں جڑتے، اسی طرح خون خون کے ساتھ ملتا اور باقی اجزاء بھی جس جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے، اور پرندہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا، آپ اسے دوسرے پرندے کا سر دیتے تو قبول نہ کرتا، خود اس کا سر دیتے تو وہ بھی جڑ جاتا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ 4 پرند زندہ ہو کر اڑ گئے، اور اللہ تعالی کی قدرت اور مردوں کے زندہ ہونے کا یہ ایمان افروز نظارہ خلیل اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر فرماتا ہے کہ جان لے اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کرتی، جس کا کام وہ چاہے بے روک ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور وہ اقوال اور افعال میں حکیم ہے۔ اس طرح اپنے انتظام میں اور شریعت کے مقرر کرنے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب باری تعالیٰ کا یہ سوال کرنا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا، اور حضرت خلیل اللہ کا یہ جواب دینا کہ ہاں ایمان تو ہے لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں، یہ آیت مجھے تو اور تمام آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے۔ مطلب ہے یہ ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں اگر کوئی خطرہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو تو اس پر پکڑ نہیں،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون سی ہے؟ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا والی آیت، جس میں ارشاد ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے گنہگار بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈھارس بندانے والی آیت حضرت ابراہیم کا یہ قول، پھر رب دو عالم کا سوال اور آپ کا جواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔